رات کا اندھیرا مارگلا ہلز پر گہرا ہو چکا تھا۔ ہوائیں سنسان پہاڑوں سے ٹکرا کر ایک خوفناک سر میں گونج رہی تھیں اور ہر جانب عجیب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ علی اور اس کا خاندان ایک پرسکون سیر کے ارادے سے یہاں آئے تھے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ رات ان کی زندگی کی سب سے خوفناک رات بننے والی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہارر سٹوریز بائی عافیہ۔ ہارر سٹوریز بائی عافیہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوستوں، یہ واقعہ اسلام آباد سے علی نے میرے ساتھ شیئر کیا ہے۔ واقعہ سناؤں گی علی ہی کی زبانی۔ یہ واقعہ مارگلا ہلز کا ایک خوفناک واقعہ ہے، تو آئیے بڑھتے ہیں واقعے کی جانب مزید کسی دیری کے بغیر۔ میں علی اپنی بیوی فاطمہ اور بچوں سارہ اور احمد کے ساتھ مارگلا ہلز کی طرف ایک عام دن گزارنے نکلا تھا۔ سب خوش اور پرسکون تھے، موسم بھی بہترین تھا، ہم سب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ فاطمہ نے راستے میں کھانے پینے کے لیے چیزیں تیار کر رکھی تھیں اور بچے اپنی کہانیوں اور کھیل میں مگن تھے۔ جب ہم دوپہر کے وقت ایک حسین جگہ پر پہنچے تو میں نے ڈیسائیڈ کیا یہ جگہ بہترین ہے، ہم یہاں کیمپ لگا سکتے ہیں۔ میں نے اور فاطمہ نے مل کر کیمپ لگایا اور اپنا سامان وغیرہ گاڑی سے نکال کر کیمپ میں منتقل کیا۔ کچھ دیر بچے کھیل میں مصروف رہے اور شام ڈھلتی رہی۔ شام ڈھلتے ہی پہاڑوں پر ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ ہوا درختوں سے ٹکرا رہی تھی اور ہر طرف اندھیرا پھیلنے لگا۔ فاطمہ اس جگہ پر کچھ مطمئن نہیں تھی، اس کی گھبراہٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ فاطمہ نے مجھ سے کہا، علی یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی، کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ میں نے اس کی بات کو مذاق میں لیتے ہوئے کہا، یہ بس تمہارا وہم ہے، فکر مت کرو، ہم سب کچھ دیر یہاں انجوائے کریں گے، پھر اگلی صبح یہاں سے نکل جائیں گے۔ ہم سب کیمپ میں بیٹھے تھے کہ اچانک احمد زور سے چیخا، ماما وہاں کچھ ہے۔ جب ہم سب نے اس جانب دیکھا تو ایک سیاہ سایہ درختوں کے پیچھے سے نکل کر ہمارے کیمپ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ سایہ انسان کا نہیں لگ رہا تھا، اس کی حرکتیں بہت عجیب اور غیر فطری تھیں، جیسے وہ ہوا میں تیر رہا ہو۔ جیسے جیسے وہ قریب آتا جا رہا تھا مجھ پہ ایک پراسرار کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے پراسرار چیخیں بھی سنائی دینے لگیں جو کسی انسان کی نہیں لگ رہی تھیں بلکہ کسی اور ہی مخلوق کی لگ رہی تھیں۔ سارہ اور احمد خوف کے مارے فاطمہ کے ساتھ لپٹ گئے۔ میں نے فوراً جیب سے گاڑی کی چابی نکالی اور گاڑی کی جانب بھاگنے لگا۔ میں نے فاطمہ کو اشارہ کیا کہ سامان سمیٹے اور بچوں کو ہمراہ لے کر گاڑی کی جانب چل پڑے۔ گاڑی بالکل کیمپ کے قریب ہی پارک تھی۔ میں فوراً گاڑی تک پہنچا۔ ہر جانب اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن کیمپ کی لائٹ آن ہونے کی وجہ سے گاڑی کے پاس اتنا اندھیرا نہیں تھا۔ میں نے گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی کا انجن چلنے سے انکار کر رہا تھا اور وہ سایہ ہمارے بالکل قریب آ چکا تھا۔ فاطمہ، سارہ اور احمد کے ہمراہ سامان سمیٹ کر گاڑی تک پہنچی اور ہم سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ اس سائے کی آنکھوں کی جگہ سرخ روشنی تھی جو سیدھا میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اب وہ سایہ ہماری گاڑی کے بالکل سامنے موجود تھا۔ اس کا وجود غیر انسانی تھا اور اس کے قدم ہوا میں تیرتے ہوئے زمین پر کوئی نشان نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اب کیمپ کی لائٹس ایک ایک کر کے بند ہونا شروع ہو گئیں۔ ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا اور گاڑی بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی، اور سناٹا اتنا گہرا تھا کہ ہمیں اپنی سانسوں کی آوازیں تک سنائی دینے لگیں۔ اچانک کیمپ کے قریب ایک پرانا درخت زور سے ہلنے لگا، جیسے کوئی اسے اپنی قوت سے اکھاڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے درخت کی جانب دیکھا اور وہاں ایک اور خوفناک سایہ تھا جس کے ہاتھ لمبے اور نوکیلے تھے اور وہ سیدھا ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے اچانک مارگلا ہلز کی ایک پرانی کہانی یاد آ گئی۔ کہا جاتا تھا کہ برسوں پہلے ایک قافلہ ان پہاڑوں میں لاپتہ ہو گیا تھا اور وہ لوگ کبھی واپس نہیں لوٹے۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کی روحیں اب بھی ان پہاڑوں میں بھٹکتی ہیں اور جو کوئی رات کے وقت یہاں آتا ہے وہ ان روحوں کی قید میں پھنس جاتا ہے۔
وہ سائے اب ہم سے چند قدم کے فاصلے پر تھے۔ میں نے ایک بار پھر گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن انجن نہیں چلا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ احمد کی آنکھیں سیاہ ہو چکی ہیں اور وہ غیر معمولی انداز میں مسکرا رہا ہے، جیسے کسی اور طاقت کے زیر اثر ہو۔ فاطمہ اور سارہ خوف سے چیخیں مار رہی تھیں۔ فاطمہ بار بار اسے ہلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ بے حس و بے حرکت تھا۔ اسی لمحے سارہ نے گاڑی کی پچھلی کھڑکی سے باہر دیکھا اور چیخ کر کہا کہ پاپا، وہ سایہ ہمارے بہت قریب آ چکا ہے۔ احمد کی حالت بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ میں نے فاطمہ اور سارہ سے کہا کہ آیت الکرسی کا ورد شروع کریں۔ ہم تینوں نے مل کر آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ میں نے ہمت کر کے گاڑی کو ایک آخری بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور حیرت انگیز طور پر انجن چل پڑا۔ ہم فوراً گاڑی آگے بڑھانے لگے لیکن وہ سایہ ہمیں پکڑنے کے لیے تیزی سے ہمارے پیچھے آ رہا تھا۔ جیسے ہی ہم پہاڑ کی ڈھلان سے نیچے پہنچے، سایہ دھند کی طرح غائب ہو گیا۔ گاڑی میں ہر کوئی خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہم شہر کی روشنی میں پہنچے، فاطمہ نے آہستہ سے کہا، ہم دوبارہ کبھی اس جگہ کا نام بھی نہیں لیں گے۔ احمد کی حالت اب قدرے بہتر تھی اور وہ سنبھل چکا تھا۔ میں نے صبح ہوتے ہی احمد کو مولوی صاحب کے پاس دکھایا۔ مولوی صاحب نے کچھ دم کیا اور کچھ آیات پڑھنے کو دی۔ مارگلا ہلز کی وہ رات ایک ڈراؤنی یاد بن چکی تھی جو ہم کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ تو دوستوں، یہ تھی علی کی کہانی، علی ہی کی زبانی۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ واقعہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ یہاں چھوڑے جاتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں اور سلامتی کے ساتھ رہیں اور اپنی زندگیوں کو محفوظ بنائیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتی ہوں نئے کسی واقعے کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔